مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنایا ہوا چرچ 5000 مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے یہ چرچ بنایا گیا اور مسلمان بچوں کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ پھر ان کی لاشوں کو سکھا کر ان بچوں کے ڈھانچوں کو اس چرچ میں لٹکایا گیا۔ یہ چرچ کہاں ہے اور مسلمانوں کو اس بے رحمی سے قتل کرنے والا کون تھا؟ اس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مسلمانوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنا یہ چرچ پرتگال میں موجود ہے۔ اس چرچ کا نام کیپلا ڈوس اوسس ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہڈیوں کی عبادت گاہ۔ اس چرچ کو اس وقت کے عیسائی پوپ فرانسس کانی نے بنوایا تھا۔ آپ سب نے فاتح اسپین طارق بن زیاد کا نام سنا ہوگا۔ طارق بن زیاد نے 711 میں اسپین اور پرتگال کو فتح کیا تھا۔ اس وقت شمالی افریقہ میں خلافت کے امور کا گورنر موسیٰ بن نصیر تھا اور طارق بن زیاد طنجر علاقے کے والی تھے اور فوجی جنرل تھے۔ طارق بن زیاد نے 7000 لشکر کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا اور اسپین کے کنگ روڈرک کی ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی۔ طارق بن زیاد کی فوج 7000 پر مشتمل تھی، جبکہ کنگ روڈرک کی فوج 1,00,000 تھی۔ طارق بن زیاد نے اسے شکست دی اور وہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ جلد ہی مسلمانوں نے اسپین اور پرتگال کو فتح کر لیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ پورے یورپ سے لوگ علم حاصل کرنے اور تجارت کے لیے اسپین جاتے۔ وہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ 1492 میں اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں عیسائیوں نے حکومت قائم کر لی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ عیسائی بادشاہ نے حکم دیا کہ اسپین میں تمام مسلمان عیسائی ہو جائیں اور اسلام چھوڑ دیں، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہے اور اسلام کو نہ چھوڑا۔ اس لیے عیسائیوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کسی بوڑھے، بچے یا عورت پر بھی رحم نہ کیا گیا۔ کچھ مسلمان وہاں سے بھاگ کر دوسرے مسلمان ممالک میں چلے گئے اور باقی تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے اسپین میں کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور ان پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا۔ عیسائی بادشاہ اور عوام کے ساتھ عیسائی پوپ اور مذہبی رہنما بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور مسلمانوں کے قتل عام اور ظلم میں شامل تھے۔ اس وقت پرتگال میں پوپ فرانسس کانی نے اسپین کے بادشاہ سے کہا کہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے اور کھوپڑیاں اس کو بھیجی جائیں، جس سے وہ ایک چرچ بنائے گا۔ چنانچہ 5000 مسلمانوں کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے یہ چرچ بنایا گیا اور 2 مسلمان بچوں کو گلا دبا کر قتل کیا گیا اور پھر ان کی لاشوں کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑا گیا۔ جب ان کی لاشیں گل سڑ گئیں اور صرف ڈھانچے باقی رہ گئے تو انہیں اس چرچ میں لٹکایا گیا۔ یہ چرچ آج بھی پرتگال میں موجود ہے، جس کی دیواریں مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنی ہوئی ہیں۔ اس چرچ کو اب سیاحوں کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے ہڈیوں کے ڈھانچوں کو دیکھنے کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے یورپ کے لوگوں کی، جس کو ہم لوگ مہذب قوم سمجھتے ہیں، اور آج کل کے لبرل مسلمان دن رات ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں یہ درس دیتے نظر آتے ہیں کہ یورپ اور مغربی ممالک کے لوگ مہذب ہیں اور ہمیں اپنی اسلامی روایات چھوڑ کر ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ کیسی مہذب قوم ہے جو انسانی ڈھانچوں کے چرچ میں عبادت کرتی ہے اور ان ڈھانچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اس چرچ کو سیاحوں کے لیے کھولنے پر اس چرچ کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا
کہ یہ ایک قبرستان سے ہڈیوں کو نکال کر چرچ بنایا گیا تھا تاکہ لوگ اس پر زیادہ تنقید نہ کریں۔ یہ حقیقت ہے مسلمانوں پر ظلم اور یورپی اقوام کی، جن سے لوگ آج کل متاثر ہو کر ان کی پیروی کا درس دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے ایمان کی یہ حالت تھی کہ سب کے سب شہید ہو گئے، اپنے سامنے اپنے بچوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا، لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ آپ اس چرچ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔